السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل پارہ 2 پارہ نمبر 14 کی تلاوت کریں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ آیات سیکھیں گے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ پارٹ نمبر 13 کے اندر یہاں تک پڑھا تھا، آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فَالْآنَ، یہ فا ڈکٹ لام کے ساتھ ملے گا، یہ درمیان والا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آنا، یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، آنا ایسے۔ باشروہن، یہ با الف زبر با، بعض لوگ اس کو جلدی باشروہن، تو اس کا غور نہیں کرتے کہ یہاں الف مدہ ہے، اس کو فل آنا پڑھ دیں گے۔ ایسے نہیں، جلدی نہ کیا کریں، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رمضان شریف میں تلاوت کریں تو خوب کوشش کریں ٹھہر کر پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے تو آپ کو ثواب کے بدلے گناہ ملے گا کہ آپ قرآن پاک کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کو ٹھہر کے پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں مگر تجوید کے ساتھ احسن انداز سے پڑھیں۔ فَالْآنَ باشروہن وابتغوا، یہ واو با زبر وب، اس کو با کلکلہ ہے، با ساکن جب ہوگا تو کلکلہ ہوگا، یہ حروف کلکلہ میں سے ہے اس لیے یہاں کلکلہ ہوگا۔ وب تاغو، اس کو با لوگ اب پتہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو پڑھتے ہیں گو، وب تاغو، تو گو جو ہے یہ گاف سے نکلتا ہے، اردو کا حرف ہے گاف، وہاں سے یہ غائن کو گاف بنا دے، گو گو نہیں پڑھیں گے اس کو، وابتغوا غائن پڑھیں گے، وابتغوا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر آتا ہے غیر المغضوبی، وہاں بھی غیر المغضوبی پڑھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کیا کریں جو بھی آپ کو سبق ملتا ہے، جو آپ کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو خود بھی مکمل سنیں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ یہ تو ثواب کا کام ہے، قرآن سیکھیں گے، قرآن دوسروں کو سکھائیں گے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہاں بھی الف مدہ ہے، ما، یہ جو الف ہوتا ہے اس سے پہلے جب زبر ہوگی تو پھر الف لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ الف یہاں بھی آیا یہ دیکھیں، مگر یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، یہ الف پڑھا جائے گا۔ ما كَتَبَ اللَّهُ، اب یہ جو ہے اللہ عز و جل کا نام ہے، اس سے پہلے زبر ہوگی تو اللہ عز و جل کا نام پر پڑھا جائے گا۔ اب نہیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہاں کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے، اس کو بس جلدی سے پڑھ لیں گے آپ، ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ایسے پڑھا جائے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ وَكُلُوا، یہاں بھی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا۔ حروف مدہ 3 ہیں، یہ ہے الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں الف مدہ ہے، یہاں ہے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا۔ اب جیسے ہی یا مدہ آئے گا تو وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَاشْرَبُوا، اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف میں نہیں پڑھا جائے گا۔ وَاشْرَبُوا حَتَّى، یہ جو تشدید، یہ 3 دندان والی اوپر کو جو ہے 3 دندوں والی، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ یہ اپنے سے پیچھے والے حرف سے مل کر پڑھی جاتی ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے مطابق، پھر دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، حَتَّى ایسے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، ابیض، اب يَتَبَيَّنَ لَكُمُ، یہ جو میم ہے یہ لام کے ساتھ ملے گی ڈائریکٹ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ خیط، یہ طا ہے اس کو پر پڑھیں گے، یہ خوا ہے اس کو پر پڑھیں گے، اس کا بھی اہتمام کیا کریں کہ یہ خوا پر ہونا ہے، یہ طا پر ہونا ہے۔ اب یہ ضاد ہے اس کو پر، اب یہاں بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہاں ایسے اگر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے اب یاد، یہ غلط ہے کہ ضاد کو دال پڑھ دیا،
کیونکہ دال ہوتا تو ایسے پڑھا جانا تھا، اب یہ ضاد ہے تو اس کو یہاں اگر وقف کریں گے تو اب یا پڑھیں گے، اب یا ضاد کو پر کریں گے، اس پہ وقف کریں گے تو ایسے پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے اگر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہاں سے پڑھیں گے خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ ضاد ہے تو اس کو دال اور ضاد میں خصوصاً فرق کرنا ہوتا ہے، اس پہ بڑا اہتمام، بڑی غور، بڑی دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں دال نہ پڑھ دیں۔ اگر یہ دال پڑھا جائے گا تو یہاں لحن جلی ہو جائے گی، لحن جلی حرام غلطی ہوتی ہے جو کہ بندہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ من الخیط الاسود من الفجر، اب یہاں وقف کریں گے تو اس طرح کریں گے، اب پیچھے سے ملا کے بھی پڑھیں من الفجر ثم اطم الصیام الى اللیل، اب یہ ثم، یہ میم مشدد ہے، میم مشدد اور نون مشدد غنہ ہوتا ہے، تو جب بھی میم پر 3 دندان والی شکل ہو یا نون پر ہو تو وہاں غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جا کر پڑھنی، اس طرح ثم ثم ایسے پڑھیں، اطم الصیام ایسے پڑھنا ہے۔ یہاں بھی اب جو یہ واو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں آگے الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، تو یہاں بعض لوگ آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، غلط پڑھ دیتے ہیں، اپنی اٹکل سے پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں، اس کو ایسے اطم الصیام، الصیام صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، یہاں بھی الف مدہ آ گیا، الی اللیل آگے بڑھتے ہیں، یہ جیم کی علامت وقف کی ہوتی ہے، یہاں سے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آگے پڑھ سکتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اب یہ دیکھیں یہاں بھی جب پڑھیں گے یہ نون مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا، تو با علی مدہ ہوگا، یہاں واو مدہ ہوگا، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو لمبا کرنا، عین کی ادائیگی درست کرنی۔ اب یہاں اگر آپ بعض کی تو عین درست ہوگی، بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک تجوید سے پہلے انہوں نے نہیں پڑھا، کسی اچھے قاری صاحب سے نہیں پڑھا، تو وہ پڑھیں گے عاکفون، عاکفون پڑھیں گے، تو ایسے نہیں، اس کو عین کی ادائیگی درست کرنی ہے، عاکفون فی المساجد، یہ دال آیا تو اب یہاں قلقلہ کرنا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها ایسے پڑھیں گے، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كذلك، اب یہ جو ذال ہے اس کو بعض لوگ جو كذلك پڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت زیادہ عوام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس کو زال پڑھتے ہیں، اس کو زال نہیں بلکہ اس کو ذال پڑھتے ہیں۔ ہم نے جو پڑھنا ہے تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ اترا ہے، قرآن پاک عربی میں ہے، تو اس کو جو اردو کے اندر ہوتا ہے وہ ہم زال پڑھتے ہیں، زال ہوتا ہے، اب یہ عربی میں ہے اس کو زال پڑھیں، کذالک، 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 آپ بار بار پڑھیں، مشق کریں تو انشاءاللہ بہت قوی امید ہے کہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، آیاتہ للناس لعلہم یتقون ایسے پڑھیں گے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں بھی الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تَأْكُلُوا، یہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو یہاں مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں حمزہ ساکن ہے، یہ دیکھیں، یہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، تو جب حمزہ ساکن ہوگا اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، تَأْكُلُوا، تَأْكُلُوا، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، کہیں لکھ لیں، تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، وَالَكُمْ، بَيْنَكُمْ،
یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، بالباطل۔ اب یہ یہاں ایک اور چیز ہے، میم ساکن کے بعد، میم ساکن کا بھی قاعدے ہوتے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، رولز ہیں، جو کہ میم ساکن کے بعد با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، بئی اموالکم، بئی، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں بھی اخفاء شفوی ہوگا۔ آگے پڑھیں، وَتُدْلُوا بِهَا، اب یہ دال ساکن ہے تو اس کو قلقلہ کریں گے، یہاں طا ہے اس کو پر کر کے پڑھیں گے، بِهَا یہاں بھی مد کریں گے، إِلَى الْحُكَّامِ یہاں ہم نے وقف کیا، ہم یہاں سے ملا کے پڑھیں گے، إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا، اب یہاں بھی دیکھیں حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دیں گے، فَرِيقًا یہاں ادغام یرملون ہوگا، میم تنوین کے بعد میم آ رہا ہے ادغام یرملون، یہ نون کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں اظہار ہوگا، اظہار حلقی، اموال الناس، یہ لام ڈائریکٹ نون کے ساتھ ملے گا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لام نہیں پڑھا جائے گا، وہ لام اس کے ساتھ ملے گا، للناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ آگے پڑھتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، یہ دیکھیے گا، یسألونک، لونک، عن الأہلہ، عین کی ادائیگی کا خصوصاً خیال کیا کریں، اہلہ، جب یہاں یہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی تا ہوتی ہے جب وقف کی صورت میں، اب یہاں ہم نے وقف کیا ہے اور یہاں توئیں کی علامت وقف ہے بھی تو ہم نے یہاں وقف ہی کرنا ہوتا ہے، اہلہ، عن الاہلہ، تو یہاں اس کو ہا سے بدل دیں گے، اہلہ، ایسے اس کو اہلتا نہیں پڑھیں گے، اہلت ایسے نہیں پڑھیں گے، اہلہ پڑھیں گے۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ، اب یہ دیکھیں یہاں یا مدہ آ گیا، یا ساکن سے پہلے زیر، ہم نے الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی، قیتو للناس والحج، اب یہاں جو ہے قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا، جب تنوین حروف قلقلہ پہ ہوگی تو قلقلہ جماؤ کے ساتھ ہوگا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا، آج کا سبق ہم یہاں تک پڑھیں گے، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے اس سبق میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ اس سبق کو مکمل دیکھیے گا، مکمل پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بار بار اس کو سنیں، اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کیجئے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔